آخری فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور فرمایا خدا کی قسم کھائی، خدا کی قسم خطاب کیا، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور کی امت کو مشرک قرار دینے والے غور کریں، حضور کی امت پر شرک کا اتہام تہمت لگانے والے غور کریں۔ میرے آقا نے قسم کھائی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طلبی اور دنیا کی غراض میں پھنس جاؤ گے، اور آگے فرمایا ہلاکت میں چلے جاؤ گے دنیا کی وجہ سے۔ یہاں ایک جزئیہ سمجھنے والا ہے۔ بعض احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس کا اشارہ صرف صحابہ کرام کی طرف ہے، وہ مستثنیٰ اور مبرہ تھے، اور ہمیں مبرہ نہیں کیا کہ امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اس سوال کو میں قبول کرتا ہوں، اب اس کا جواب سنیں۔ جملہ ایک ہے، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن آیا ہے، لہذا دونوں جز ایک ہی جملے میں ہوں گے۔ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ یہ خوف ہے کہ دنیا پرستی کرو گے۔ جملہ یہ پورا ایک ہے، بات کو سمجھیں۔ اب اسے صرف صحابہ کے دور تک محدود کرنے والے غور کریں، اگر صحابہ کے ساتھ خاص کرنا ہے تو عدم شرک کا خوف نہ ہونا صرف یہ جزیہ خاص نہیں ہوگا صحابہ سے، دنیا پرستی کا الزام بھی ان کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ آقا نے دو باتیں کہیں، یہ خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا پرستی کرو گے۔ دو امکان ہو سکتے ہیں، یا یہ جمی امت کے لیے فرمایا ہو یا صرف صحابہ کرام کے لیے۔ اگر جمی امت کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز ہیں، کامل جملہ۔ اگر صرف صحابہ کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز کامل جملہ، چونکہ ولیکن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، کامل جملہ ہے۔ آؤ اب اطلاق کر کے دیکھیں، اگر صحابہ کرام کے لیے خاص کر دیں، ایک لمحہ یہ بات مان لیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ تو خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، مگر یہ خوف ہے کہ سب دنیا دار بن جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے شرک کو جڑوں سے اتنا کاٹ کر ختم کر دیا ہے کہ میں اب دنیا سے ظاہراً رخصت ہو رہا ہوں، مگر قیامت کے دن تک میری امت میں حاصل مجموع اب مشرک کبھی نہیں بنے گی۔ اور خطرہ اگر ہے تو یہ کہ امت دنیا پرستی میں مبتلا ہوگی، ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، تو جز اول بھی حق ہوا اور جز ثانی بھی حق ہوا۔ ہم دنیا پرستی میں تنافسوا فیہا سچا ہے کہ نہیں امت پر؟ تو جب جز ثانی حق ہے تو کہو کہ جز اول بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جز لے لیا ایک چھوڑ دیا۔ تو فرمایا دنیا پرستی کرو گے، امت مبتلا ہوئی اور اسی کی ہلاکت بھگت رہی ہے، مگر بطور مجموعی امت مشرک نہیں ہوگی۔ آقا نے ضمانت دے دی، سو امت کے سواد اعظم کو مشرک کہنا یا ان کے عقیدہ کو شرک تصور کرنا، یہ سواد اعظم پر اعتراض نہیں، مصطفیٰ کی قسم کو رد کرنا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف، مبارک ہو کہ شرک کے اتہام کو آقا علیہ السلام نے آپ سے رد کر دیا، دفع فرما دیا، لہذا احتیاط کرنی چاہیے امت کو مشرک قرار دینے سے۔ کتاب الزکوٰۃ باب 49، باب قول اللہ تعالی وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، یہ باب ہے، اس کی حدیث